بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 اپریل 2020 اور دن ہے جمعرات کا۔ تازہ ترین خبروں کے ساتھ محمد قریشی سعودی اردو ٹی وی میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے کورونا سے متاثرہ نجی شعبوں کی مدد کی منظوری دے دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کورونا وائرس کے باعث متاثر ہونے والے تجارتی شعبوں کی مدد کے لیے متعدد فیصلوں کی منظوری دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزیر خزانہ محمد عبداللہ الجنان نے وائرس کے باعث متاثر ہونے والے شعبوں کی مدد پر شاہ سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا بحران کے باعث زیادہ متاثر ہونے والے نجی شعبوں کی مدد کے لیے مزید امدادی اقدامات کی منظوری ملک کی مجموعی معیشت کو تقویت ملے گی۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی بتایا کہ شاہ سلمان نے نجی شعبے کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں کی مدد، ادائیگیوں کی معافی اور واجبات کی فوری ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان نے اس حوالے سے 5 اہم فیصلے کیے ہیں جن سے نجی شعبوں کے متاثر اداروں کی مدد ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شاہی ہدایت کے مطابق نجی شعبے کی ان کمپنیوں کے واجبات ادا کرنے کے لیے 50 ارب ریال فنڈ مختص کیا ہے۔ یہ فنڈ ان کمپنیوں کے لیے مختص کیا گیا ہے جو حکومتی منصوبوں پر کام کر رہی ہیں یا جن کی حکومت کے ذمہ واجبات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرے فیصلے میں شاہی ہدایت کی گئی ہے کہ تجارتی، صنعتی اور زرعی اداروں کے ذمہ بجلی کے بلوں میں 30% کمی کی جائے گی۔ خبر کے مطابق بجلی کے بلوں میں کمی 2 ماہ اپریل اور مئی کے لیے ہوگی، جبکہ ادائیگی سے قاصر اداروں کو مہلت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شاہی ہدایت کے مطابق تیسرا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ صنعتی اور تجارتی اداروں کو بجلی کے 50% بل کی ادائیگی میں سہولت دی جائے۔ یہ اپریل، مئی اور جون کے بجلی کے بل ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایسے اداروں کے باقی 50% بل جنوری سے 6 ماہ کی آسان قسطوں پر ادا کیے جا سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ شاہی خاندان کی ہدایت کے مطابق چوتھا فیصلہ یہ ہے کہ ان افراد کی مدد کی جائے جن کا تعلق ٹرانسپورٹ کے شعبے سے ہے اور جس کمپنی کے تحت کام نہیں کرتے اور وہ جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہیں اور کورونا بحران کے باعث ان کا کام رک گیا ہے۔ انہیں کم سے کم تنخواہ کی مقدار جتنی رقم بطور امداد دی جائے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ شاہی ہدایت کے مطابق 5واں فیصلہ یہ کیا گیا کہ کابینہ کے فیصلے کو فعال اور فوری عمل درآمد کیا جائے، جس میں ہدایت کی گئی کہ جن کمپنیوں میں حکومت کے شیئر کا حصہ 51% یا اس سے زیادہ ہے انہیں مقامی مارکیٹ میں ترجیح دی جائے تاکہ مقامی صنعت کو فروغ ملے۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ سلمان نے صحت کے شعبے کے لیے مزید فنڈ مختص کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب صحت کے شعبے کے لیے مختص فنڈ کی مقدار 47 ارب ریال تک پہنچ گئی ہے۔ اب میڈیکل کے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید ممکن ہو سکے گی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے بتایا کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ابشر کے ذریعے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس کی توثیق کرا سکتے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے بتایا کہ کورونا بحران کے زمانے میں ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لیے طبی معائنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید طبی معائنے کے بغیر ہوگی۔ یہ سہولت مہلک وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کے مدنظر کی جا رہی ہے۔ تبوک سیکورٹی فورس کو مطلوب شہری جھڑپ میں ہلاک۔ سعودی عرب میں ریاستی سلامتی کے ادارے کے مطابق سیکورٹی فورس کو مطلوب مقامی شہری تبوک میں مقابلے کے دوران مارا گیا۔ سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کر کے 2 کو زخمی کر دیا تھا۔ جوابی فائرنگ میں ہلاک ہو گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاستی سلامتی ریزیڈنسی کے ترجمان نے بدھ کو اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سیکورٹی فورس کو مقامی شہری عبدالرحیم بن احمد محمود ابو تقیقہ الہویتی مطلوب تھا۔ سیکورٹی اہلکاروں نے پیر 13 اپریل کو الہویتی کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر کی ناکہ بندی کی۔ الہویتی نے جو ریت کی بوریوں کے پیچھے عمارت کی چھت پر قلعہ بند بیٹھا ہوا تھا، سیکورٹی اہلکاروں کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی۔ سیکورٹی اہلکار اور الہویتی کا ایک بھائی اس سے بار بار خود کو حوالے کرنے کی اپیل کرتے رہے۔
مگر اس نے کسی کی نہ سنی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ الحویتی نے جب فائرنگ اور آتش گیر مادے سے بھری بوتلیں پھینکنے کا سلسلہ جاری رکھا تو مجبور ہو کر سیکیورٹی اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کی، جس سے الحویتی کی موت واقع ہو گئی۔ 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے، جنہیں علاج کے لیے ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے الحویتی کے مکان کی تلاشی لی، جہاں سے ایک مشین گن، ایک پستول، ایک بندوق ایئر گن، مشین گن کی 37 گولیاں، 12 کارتوس اور ایک صندوق ملا، جس میں آتش گیر مادے سے بھری 13 بوتلیں موجود تھیں۔ ریاستی سلامتی کی پریزیڈنسی نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شکل میں ہو بدامنی پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ سعودی عرب میں آئندہ جمعرات کو رمضان کا چاند دیکھا جائے گا۔ سعودی سپریم کورٹ نے مملکت بھر میں روایت حلال کمیٹیوں کو رمضان کا چاند دیکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں روایت حلال کا فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرتی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے القرآن کیلنڈر کے لحاظ سے 30 شعبان 23 اپریل جمعرات کو رمضان کا چاند دیکھنے کی ہدایت کی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جمعرات کو شعبان کی 29 تاریخ ہوگی، کیونکہ 29 رجب کو چاند نظر نہیں آیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق رجب کا مہینہ 30 دن کا شمار کیا گیا، جبکہ سرکاری کام کاج نپٹانے کے لیے مقرر القرآن کیلنڈر کے لحاظ سے رجب کا مہینہ 29 کا تھا۔ جمعرات کو شعبان کی 30 نہیں بلکہ 29 تاریخ ہوگی۔ سپریم کورٹ نے بیان میں کہا تھا کہ 29 رجب کو شعبان کا چاند ثابت نہیں ہوا، لہذا رجب کا مہینہ 29 کے بجائے 30 دن کا شمار کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر سخت، بچوں کے مارکیٹ پر جانے پر پابندی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کی کمیٹی کی جانب سے مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 15 برس سے کم عمر بچوں کو مارکیٹ میں جانے سے روک دیا گیا۔ ویب نیوز آجل نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ حفاظتی کمیٹی نے مزید اقدامات کی منظوری دے دی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد کو کم کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت مارکیٹس میں 15 برس سے کم عمر بچوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ حفاظتی کمیٹی کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ کووڈ-19 وائرس سے بچاؤ کے لیے جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ بچے اور معمر افراد اس وائرس سے بچاؤ کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ واضح رہے، دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والے کورونا وائرس کی وبا سے اب تک 19,96,000 سے زائد افراد متاثر، جبکہ 1,27,000 سے زائد افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں اب تک وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,862 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ کورونا وائرس سے 80 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کے لیے خاص خبریں۔ نیکسٹ بلیٹن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 اپریل 2020 اور دن ہے جمعرات کا۔ تازہ ترین خبروں